بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام یہ دین مبین اجتماعیت کا دین ہے۔ یہ میں نے آپ کو مختلف اوقات میں یہ سبق ہمیشہ پڑھایا ہے کہ اسلام انفرادیت کی بجائے اجتماعیت کا درس دیتا ہے کہ مومنین اکٹھے ہوں، اور جتنے زیادہ اکٹھے ہوں گے اتنی اللہ کی رحمتوں کا نزول اور ان کے لیے کامیابیوں اور کامرانیوں کے راستے کھولے جائیں گے۔ یہ اللہ کی بارگاہ سے مومنین کو یہ تعلیمات عطا فرمائی گئی ہیں۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اور قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کے ہر فرد کو یہ ہمیشہ سبق سکھایا کہ بڑے لوگ جو ہیں وہ چھوٹوں پر شفقت کریں، اور چھوٹے جو ہیں وہ بڑوں کی تعظیم تکریم فرمائیں، اور ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ بڑے ہمارے چھوٹوں پر اگر رحم نہ کھائیں تب بھی، اور چھوٹے بڑوں کی تعظیم و تکریم نہ کرے تب بھی، دونوں کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ تعلق اس کا ہے کہ جو بڑے ہوں گے وہ چھوٹوں پر شفقت فرمائیں گے، اور چھوٹے جو ہیں وہ بڑوں کی تعظیم و تکریم کریں گے۔ یہ وہ فارمولہ ہے جس کے ذریعے سے اجتماعیت نصیب ہوتی ہے۔ مسلمانوں کا معاشرہ، اسلام کا معاشرہ تفرقہ انتشار سے بچ جاتا ہے، یہاں تک کہ جب اکیلا بندہ ہو تو وہ اکیلا ہوتا ہے، جب دو ہوتے ہیں تو 11 ہو جاتے ہیں۔ ایک کے ساتھ اگر ایک اور مل جائے تو کیا کتنے بنتے ہیں؟ 11۔ اور دو ایک کے ساتھ ایک اگر تیسرا ایک مل جائے تو 111 بنتے ہیں۔ تو یہ اجتماعیت کا سبق ہمارے دین نے ہمیں دیا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حضرت مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ یہ باہر سے تشریف لائے تھے، ان کے ساتھ ایک اور ساتھی بھی تھے۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی صحبت میں یہ رہے۔ تو امام بخاری نے کتاب الجہاد والسیر میں باب و سفر الاثنین، 2 آدمیوں کا سفر کرنا، مل کے سفر کرنا، تو اس کا باب قائم کیا ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں کہ 2 سفر کرنے والے بھی اپنے آپ کو برابر نہ سمجھیں، وہ اپنے کو میں سے ایک کو امیر بنائیں تاکہ امیر کی اطاعت ہو، اور جو ذمہ داری جس کے ذمہ لگائی جائے گی تو باقی اس کے ماننے والے ہوں گے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے والے ہوں گے، تو پھر وہ اجتماعیت قائم رہے گی۔ اور اگر اس طرح ہر کوئی اپنے منہ چلنے والا اگر ہوا تو پھر وہ اجتماعیت کی صورت نہیں بنے گی۔ تو آقا علیہ السلام نے 2 افراد کے سفر میں بھی ایک کو امیر بنانے کا حکم دیا تاکہ دونوں پھر مل کے جو وہ فیصلہ کریں گے پہلے مشاورت سے فیصلہ کریں گے، اور جب وہ امیر کا حکم ہو جائے گا تو پھر اس کی اطاعت ہر ایک بندے پر، وہ 2 ہوں 4 ہوں 10 ہوں 100 ہوں، امیر کی اطاعت کرنا یہ لازم ہوگا۔ حضرت مالک بن حویرث فرماتے ہیں کہ انصرفت من عند النبی صلی اللہ تعالی وسلم، جب میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضری کے بعد واپس گھر کی طرف جانے لگے تو فقال لنا انا وصاحب لی، تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھے فرمایا اور میرے وہ ساتھی جو میرے ساتھ اس سفر میں شامل تھے، آئے تھے، ہم واپس بھی ابھی جانے لگے تھے دونوں، تو ہم دونوں سے ارشاد فرمایا کہ تم نے سفر جو ہے نا واپسی کا اس طرح کرنا ہے کہ الزنا، کہ جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو تم آذان دینا، وَأَقِیمَا، اور اقامت کہنا، یعنی نماز کے قائم کرنے کے لیے جو اقامت کہتے ہیں وہ اقامت کہنا، وَلْيَوْمَكُمَا أَكْبَرُكُمَا، اور تم میں جو عمر کے اعتبار سے بڑا ہے نا، بڑا، تو اب یہ بڑا ہونا جو ہے نا وہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ علم میں بھی بڑا ہو سکتا ہے، ورع خوف الہی تقوی میں بھی بڑا ہو سکتا ہے، عمر کے لحاظ سے بھی بڑا ہو سکتا ہے۔
تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں جو بڑا ہے وہ امامت کروائے. تو یعنی جو منصب امامت پر قائم ہوگا، جو مصلی پر کھڑا ہوگا، دوسروں کی امامت کروائے گا، اس میں بڑا پن ہونے کا احساس، ادراک اور اس کی سیرت کردار میں بڑا ہونا لازمی ہے. یعنی بڑوں کا حیا کرنا. اب بڑوں کا حیا، عمر میں بھی جو بڑا ہے اس کا بھی حیا کیا جائے گا. جس کی داڑھی کے بال سفید ہیں، دوسروں پر لازم ہوگا کہ اس کی داڑھی کے سفید بالوں کا حیا کریں، کیونکہ اس کی داڑھی کے سفید بالوں کا حیا تو رب ذوالجلال فرماتا ہے. تو اس کی سفیدی کا حیا اللہ کرتا ہے، تو بندوں کو حیا ان کا کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ تو اس لیے بڑوں کی تعظیم و تکریم یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، اور بڑے چھوٹوں پر اپنی رحمت، شفقت، محبت نچھاور کریں گے، یہ بھی دین کا حصہ ہے. تو جب یہ دونوں طرف سے یہ ذمہ داری ادا کی جائے گی تو مسلمانوں کا معاشرہ بڑے کمال کا معاشرہ بن جائے گا. اس میں اجتماعیت آئے گی، ایک دوسرے کا احترام آئے گا، ایک دوسرے کی تعظیم و تکریم آئے گا، ایک دوسرے کے ساتھ ادب اور ایک دوسرے کے ساتھ احسن طریقے سے پیش آنے کا داعیہ بندوں میں پیدا ہوگا. مسلمانوں کا اجتماعیت کی بنیاد ہی یہی ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی عزت تکریم کریں اور اپنے چھوٹوں پر شفقت کریں. تو جب یہ دونوں قسم کے طبقات، تو جو بڑے ہیں وہ چھوٹوں پر شفقت فرمائیں گے، ان کی عزت تکریم کا لحاظ رکھیں گے، تو شفقت میں تعظیم بھی خود بخود ہے. تو آقا علیہ السلام کی امت کا یہ عالم ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی رنگت کے اعتبار سے حبشہ سے تعلق رکھنے والوں میں شامل تھے، لیکن جب بارگاہ نبوت میں حاضری ہوئی اور اسلام کی دولت نصیب ہوئی تو امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی ان کو جب پکارتے تو کہتے سیدنا بلال، ہمارے آقا و مولا بلال. تو یہ یعنی تعظیم و تکریم اسلام نے سکھائی ہے، اور ہر بندہ مومن تعظیم کے قابل ہے. تو آپ کی کلاس کے جتنے ساتھی ہیں اپنے ساتھیوں کو بھی عزت تکریم کے ساتھ بلایا کریں، اور جو بڑے معاشرے میں آپ کے افراد ہیں، یعنی بزرگ لوگ ہیں جن کی داڑھی اور سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، تو ان کی اس عمر کے بڑا ہونے کی وجہ سے ان کی تعظیم و توقیر الگ سے اس معاشرے کے ہر فرد پر، چھوٹوں پر لازم ہے کہ وہ ان کا حیا کریں. ان کا حیا کس لیے کریں کہ ان کو اللہ نے بڑی عمر دی ہے، ان کی نیکیاں زیادہ ہیں. جس کی عمر زیادہ ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو اللہ نے موقع زندگی کا اتنا زیادہ دیا ہے کہ اس کو نیکی کرنے کا شرف زیادہ حاصل ہوگا. تو اس لیے وہ مجھ سے اچھا ہے اپنی عمر کے بڑے ہونے کی وجہ سے. اور جو بڑے ہیں وہ چھوٹوں کی اوپر شفقت فرمائیں اس اعتبار سے کہ یہ ان کی عمر کم ہے تو ان کے گناہ ہمارے مقابلے میں کم ہوں گے. تو بڑے والے یہ سوچ کے ان پر شفقتیں فرمائیں کہ یہ عمر کے اعتبار سے کم ہیں تو ان کو گناہ کرنے کے مواقع کم ہوئے. تو اس اعتبار سے یہ بہت اعلیٰ ہیں اور بہت اچھے لوگ ہیں. تو بڑے چھوٹوں پر یہ شفقتیں فرمائیں اور چھوٹے بڑوں کی تعظیم و تکریم کریں. اور یہی ہمارے دین کے، مسلمانوں کے معاشرے کا اجتماعی کردار ہے. جس معاشرے میں یہ ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے ان میں کبھی تفرقہ، انتشار، ایک دوسرے کی دشمنیاں آپس میں نہیں پیدا ہوتی کہ ایک گروہ جو ہے دوسروں کی گردنیں اڑاتا پھرے، بلکہ ہر کوئی دوسروں کی تعظیم و توقیر کرتا ہے. اور یہی اسلام کا مقصد اور مدعا ہے کہ مسلمان آپس میں مل جل کر اس انداز میں رہیں کہ محبتیں پلیں بڑھیں اور ایک دوسرے کی تعظیم و توقیر ہو، ایک دوسرے کے لیے رحمتوں کے جذبات ہوں، ایک دوسرے پر ان کے دکھ درد میں شریک ہونے کا داعیہ پیدا ہو، اور
بالخصوص یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھیں کہ جس کی داڑھی اور سر کے بالوں میں سفیدی آ جاتی ہے تو مالک الملک ان کے بالوں کی سفیدی کا بڑا حیا فرماتا ہے. تو ان سے غلطی بھی کوئی سرزاد ہوتی ہے تو مالک الملک ان کے بالوں کی سفیدی کے حیا میں ان کی غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو ہم میں سے یہ ہر شخص پر لازم ہے طلبہ اپنے اساتذہ کی تعظیم و توقیر کریں، اساتذہ اکرام اپنے طلبہ پر شفقت رحمت کا اظہار کریں، ان کے تربیت میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی کمی نہ رہنے دیں. اساتذہ اکرام کی یہ ذمہ داری ہے. تو اب بڑا پن جو ہے وہ عمر کے اعتبار سے بھی بڑا پن ہوتا ہے، علم کے اعتبار سے بھی بڑا پن ہوتا ہے، تقویٰ و طہارت کے اعتبار سے بھی بڑا پن ہوتا ہے، عبادت گزاری میں اور اللہ کی فرما برداری کے راستے پر چلتے ہوئے بھی بڑا پن ہوتا ہے. جس کو جتنا زیادہ اللہ کی بارگاہ کا قرب نصیب ہوتا ہے وہ اتنا بڑا ہوتا ہے. جس کو اللہ اپنے کلام مجید کا اور اپنے نبی کی حدیث کا علم دیتا ہے تو قرآن و حدیث کا علم جس کو نصیب ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے. تو اس لیے امامت کے مسلح پر علم والا، بڑی عمر والا، سفید بالوں والا، یہ سارے یعنی تعظیم و تکریم کے قابل ہیں. تو جو جس بھی اعتبار سے بڑا ہو باقی ساروں کو اس کی اس بڑائی کو اور اس کے بڑے پن کو تسلیم کرنا چاہیے. اور جو بڑے ہیں وہ اپنے سے کم عمر میں، اپنے سے کم علم میں، اپنے سے کم تقویٰ و طہارت میں، تو ان کو کم تر نہ سمجھے بلکہ ان کو اس اعتبار سے کہ وہ چھوٹی عمر کے لوگ ہیں تو ان کے گناہ ان کے اپنے مقابلے میں کم ہیں. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شاید ان کا مقام ان سے بھی گویا یعنی زیادہ ہو. تو وہ جب یہ دل میں رکھا جائے گا تو نہ تو تکبر پیدا ہوگا اور نہ ہی دوسرے پر ظلم زیادتی اور دوسروں کی تعظیم و تکریم کے خلاف کوئی کام کرنے کا داعیہ جنم لے گا. اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ السلام کی عظمتوں کے صدقے پورے عالم اسلام کو اور امت مسلمہ کے ہر فرد کو اس نہج پر سوچ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.